اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصروفیت کی وجہ سے کافی دن تک میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا۔ آج ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا جو حدیث عمار پر کلام ہے۔ آئیے ذرا پہلے وہ کلام سنتے ہیں۔ صفین کی جنگ سیدنا معاویہ کے اور ان کے مابین ہوئی، اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی۔ اچھا، اس طرف سے یعنی دوسرے فریق کی طرف سے مصحف اٹھا کے کہا گیا قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس کا جواب اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا کہ قرآن میں تو اصول بیان ہوتے ہیں، ان کی تو پھر انٹرپریٹیشن اور تعبیر میں جھگڑا ہوگا، یہ تو رسول اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں۔ بہت اہم نقطہ۔ اس وجہ سے وہ اگر قرآن اٹھا رہے تھے تو ادھر عمار بن یاسر کا لاشا موجود تھا، وہ تو گویا بول بول کر کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں۔ تو سیدنا علی نے اس کا کہیں ذکر کیا نہیں، ان مخالفین کے سامنے کیا۔ نہیں، جس وقت مصحف اٹھا کے کہا گیا کہ آئیے اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیتے ہیں، انہوں نے اس کا حوالہ دیا۔ نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات جو لوگ کہتے ہیں ان کو تھوڑے وقت کے لیے ذرا توقف کر کے سوچنا چاہیے وہ کیا بات بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ جی۔ معاف کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو فیصلہ آپ بیان فرما رہے ہیں، جیسے آپ روایت پیش کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اس میں صرف یہی نہیں ہوا کہ ایک گروہ بھاگی ہے، یہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ جہنمی بھی ہے۔ تو یہ جنت اور جہنم کے فیصلے اخبار احاد کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں، اور وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں۔ اس میں غامدی صاحب سب سے پہلی بات تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، اور دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اس سے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، تو اور جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ قرآن مجید غیر اطلاقی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اطلاقی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق فرمایا، تو وہ ایک کنفرمیشن ہوگی کہ قرآن مجید کے جو احکام ہیں ان کا اطلاق کیسے ہوتا ہے۔ تو اس میں غامدی صاحب کا جو فہم و فراست ہے وہ میں خاص طور پہ سمجھتا ہوں اس کو کہ وہ کافی کم علمی ہے ان کی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ فرمایا تھا کہ عمار کے جب ان کو قتل کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر بن العاص کو یہ اس وقت فرمایا تھا کہ ان کو چپ رہنے کے لیے کہا تھا۔ تو یہ دوسری طرف سے دوسرے گروہ کو بھی یہ معلوم تھا۔ پھر ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو تو حضرت علی کے گروہ نے شہید کروایا یا قتل کروایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا یعنی کہ حضرت حمزہ کو عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے تھے، تو کیا حضرت حمزہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا تھا؟ تو یہ غامدی صاحب کی کم علمی ہے، ان کے مطالعے سے یہ چیزیں نہیں گزری ہوں گی، تو وہ اگر مطالعہ کرتے تو ان کو معلوم ہوتا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں غامدی صاحب جو الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما کے گئے تھے، تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ تقتلک الفیت الباغیہ، یا کئی جگہ پہ یقتل العمار فیت الباغیہ، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، پھر کئی جگہ پہ یہ ایڈیشن بھی ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں جو غامدی صاحب نے بیان کیا۔ تو یہاں پہ کہیں ایسے الفاظ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ اسپیسیفک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی تھی، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہنٹ دے دیا تھا، اور کہیں پہ کسی جگہ یہ مینشن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرے گی۔ تو اس حوالے سے ایک اور روایت بھی ہے، حضرت خزیمہ بن ثابت کی روایت ہے، اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن بہت سارے محدثین نے اس سے بھی مانا ہے کہ وہ عمار کے قتل ہونے تک انہوں نے جنگ میں خاموشی اختیار کیے رکھی، اور جب عمار کو قتل کر دیا گیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ لڑائی شروع کی۔
تو یہاں پہ غامدی صاحب ایک اور فہم کی انہوں نے جو غلطی کھائی اپنی کم علمی کی وجہ سے، کہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات صراحت سے بیان نہیں کی تھی، تو وہاں پہ وہی بات جو حضرت معاویہ نے بیان کی کہ ان کو تو حضرت علی کے گروہ نے قتل کروایا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حضرت علی کی جماعت میں حضرت علی کی جماعت کے علاوہ بھی صفین میں ایک گروہ تھا جو فتنہ پھیلا رہا تھا، تو عمار کو تو دراصل انہوں نے قتل کیا تھا. تو یہ اس طرح کے بہت سارے اعتراضات اس روایت پہ پہلے بھی اٹھائے جاتے رہے اور آج بھی اٹھائے جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ چونکہ صریح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ ڈیفینیشن اس کو ڈیفائن نہیں کیا تھا کہ یہ واقعہ کب ہوگا. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا ویسے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا. تو اب جب کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفائن نہیں کی تو وہاں پہ کوئی بھی اعتراض رکھ سکتا ہے کہ ایک تو جس طرح کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ ان کو تو حضرت علی کے گروہ نے قتل کیا کیونکہ ان کو وہ لا کے انہوں نے ہمارے تیروں کے سامنے کھڑا کر دیا. تو پھر کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو چونکہ روایت حدیث سب کو پتہ تھی یا بہت سارے لوگوں کو پتہ تھی، تو حضرت علی کے گروہ میں سے ہی کسی نے ان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ان کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے. تو یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ یہ الزام بھی لگایا جاتا. تو یہ دراصل یہ حدیث نے جس طرح سے غامدی صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں نا کہ یہ بالکل قطعی فیصلہ تھا، تو ایسا کوئی قطعی فیصلہ نہیں تھا اس حدیث میں کہ ان لوگوں کو پہلے سے پتہ، ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا، قطعی فیصلہ نہیں تھا اس حدیث میں کہ لوگ ایک دم فوری طور پر فکس کر لیتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہیں حدیث میں وہ بہت کرپٹک ہیں. اگر ان کو لوگ اتنی آسانی سے ڈی کوڈ کر لیتے، اور خاص کر صحابہ جن کا فہم اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، تو اتنے سارے فتنے واقع ہی کیوں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی ہیں اس طرح سے ڈی کرپٹ کرنا اور ڈی کوڈ کرنا آج بھی بڑا مشکل ہے کہ ان پر ہم کوئی قطعی طور پہ کوئی فیصلہ صادر کر سکیں. جس کی ایک مثال جو ہے وہ 73 فرقوں والی حدیث بھی ہے، وہ کہ اس پہ بالکل بھی کوئی ایگزیکٹلی ہم کوئی فیصلہ نہیں لگا سکتے یا ہم اس کا کوئی ایگزیکٹ فہم ابھی تک بیان نہیں کر سکتے. اور جب اس بارے میں فیصلہ ہوگا تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا صحیح فہم کیا ہے. بس اس کی وجہ سے جو ہمیں نصیحت دی جا رہی ہے ہم اس پر عمل کریں. تو یہ بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں ڈی کرپٹ کرنا، ڈی کوڈ کرنا آسان نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں، جس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ میری امت کے دو گروہوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوگی، اور اس میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پھر خوارج کے ساتھ جنگ کرے گا. میں بالمفہوم بیان کر رہا ہوں، جو حق کے قریب ہوگا. تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق پہ ہونے کی علامت تھی. تو حضرت اس وقت تو جو ہے وہ تحکیم بھی نہیں ہوئی تھی، خوارج تو تحکیم کے بعد نکلے تھے. تو کیا ہم یہ کہہ کر اس روایت کو ترک کر دیں کہ یہ روایت ہے ہی نہیں ہے، کہ یہ تو تحکیم کے بعد کا واقعہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق کا فیصلہ تو تحکیم کے بعد ہوا جب خارج نکلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق پہ ہونے کا فیصلہ نہ ہو. تو یہ ساری نشانیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بتائی تھی لوگوں کو جو ہے وہ ایک نصیحت پکڑنے کے لیے، اور بہت ساری نشانیاں تھیں. یہ نہیں تھی کہ 3-4 تھیں اور اس میں سے چند یہ نشانیاں تھیں. تو کسی ایک نشانی کو لے کے ایک روایت کو جیسے حدیث مار ہے اور اس کو اس بیس پہ ریجیکٹ کر دینا کہ چونکہ اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جو ہے وہ نہیں لیا اپنے دلیل میں، تو یہ روایت اس روایت کی جو ہے وہ صحت ہی قابل قبول نہیں ہے. تو یہ غامدی صاحب کا بہت بڑا تفرد ہے، ہسٹری میں کسی نے بھی ایسا نہیں مانا ہے. غامدی صاحب کا جو مفہوم ہے، بہت کم لوگ ہیں لیکن ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں دوسری بات جو غامدی صاحب نے یہ کی ہے کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف. تو یہ جہنمی کا ذکر ہے کہ وہ جہنمی ہو گئے. تو یہ غامدی صاحب کی کم فہمی اور کم علمی کا ایک اور نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے بالکل صریح الفاظ کا اطلاق کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ متعدد مقامات پر کفر کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور اس میں ایسے اعمال ہوتے ہیں جو تو آج کل کے دور میں مسلمان بھی عام کر رہے ہیں، جیسے ربا یا سود کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو کیا ان کو ڈائریکٹ کافر ڈکلیئر کر دیا جائے گا؟
یا پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں. تو اگر ہم کسی کو فاسق کہتے ہیں تو پھر تو وہ کافر ہو گیا آٹومیٹکلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار فاسق کرتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا معاملہ بیان کیا سورہ نساء میں، اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتا ہے تو اس کے لیے جنت کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی. البتہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، وہ پھر اس میں ہمیشہ رہے گا. تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا. تو اب کیا غامدی صاحب یہ فتویٰ دیں گے کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو جائیدادیں نہیں دیتے ہیں تو وہ کافر ہیں یا جہنمی ہیں کنفرم طور پہ؟ تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے. تو یہ غامدی صاحب کو خود اپنا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ وہ ایسے صریحاً اس بات کو یہ ٹھپا لگا رہے ہیں کہ عمار حدیث عمار کے میں جو الفاظ ہیں تو اس میں وہ دوسرا گروہ جہنمی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے عمل کی طرف دعوت دے رہے تھے جو جہنم کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور آپ روایت میں یہ بیان فرمایا، امت کو بتا کر گئے ہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ میری امت کے دو گروہوں کے درمیان جنگ ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس میں سے جو ایک گروہ ایسا نکلے گا جو اسلام سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر جو ہے وہ جسم سے نکل جاتا ہے، اور اس میں ان دونوں گروہوں میں سے وہ جنگ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. تو یہ دونوں مسلمان گروہوں کا ہی حکم ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک عمل کی وجہ سے، یعنی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ عمل کرتا ہے تو وہ ایسا عمل غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ صریحاً کافر بن جاتا ہے یا جہنمی بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہات ہیں، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسی تنبیہات استعمال ہوئی ہیں. تو غامدی صاحب کی نکارت اور کم علمی کہ انہوں نے یہ اس کو بالکل صریحاً کفر کا ٹھپا لگانے کی کوشش کی جس طرح سے انہوں نے بیان کیا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ روایت، اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایسا فہم دینے کی اس کو کوشش کی ہے. اس کے بارے میں ایک اور موقف غامدی صاحب کا کہ یہ خبر واحد ہے. تو جو حدیث عمار ہے تقتلک الفیۃ الباغیہ یا یقتل العمار الفیۃ الباغیہ، تو یہ متعدد کتابوں میں متعدد علماء اس کی تصریح کر چکے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے. اور جس طرح علامہ کتانی ہیں، علامہ سیوطی ہیں، ابن عبد البر ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، بہت سارے لوگ صریح طور پر اور اس کے بارے میں فرما چکے ہیں کہ حدیث متواتر ہے، اور امت کے بڑے بڑے علماء اس سے حجت لے چکے ہیں. تو یہ بھی جو غامدی صاحب کی کم علمی ہے ان کا مطالعہ اس بارے میں نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی. تو اس لیے ان کو مطالعہ کرنا چاہیے ان کتابوں کا جو متواتر روایات کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہ خبر واحد نہیں ہے، یہ حدیث متواتر ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو غامدی صاحب کا کلپ دکھانا چاہوں گا جس میں وہ ایک خبر واحد سے دلیل لے رہے ہیں. یہ بیان فرمائیے گا کہ کئی مواقع پہ آپ سے سوال ہوا ہے عورتوں کی امامت کے حوالے سے، تو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ دین میں اس کو کوئی ممنوع یا حرام نہیں قرار دیا گیا، لیکن ہماری تہذیبی روایت جو عبادت کی ادائیگی میں پیش نظر رہی ہے اس میں یہ چیز اس طریقے سے لوگوں کے یہاں شیوع نہیں حاصل کر سکی. ایک روایت آپ بیان کرتے ہیں ام ورقہ کی، اس پہ کہا جاتا ہے کہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خاتون ہے جن کا ایک مؤذن مرد مقرر کیا گیا ہے، تو یہ جو دار کا لفظ آیا ہے روایت میں، اس سے ان کا گھر کیوں نہیں مراد لیا جا سکتا کہ کچھ خواتین تھی گھر پہ نماز پڑھنا چاہتی تھی، رسول اللہ نے ایک فرد کو کہا بھی ان کے لیے اذان دے دیا کرو، اور پھر خواتین ہی کا معاملہ وہاں پر ہوتا رہا. اس مثال کو اٹھا کر اس سے یہ نتیجہ خاص کرنا کہ کہیں خواتین امامت بھی کر سکتی ہیں، یہ کیسے قابل طور پہ ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے خطبات بہاولپور میں دے دیا تھا، لوگ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ یہ دور ازکار باتیں ہیں جو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں. یعنی سوال یہ ہے کہ مؤذن کیوں مقرر کیا گیا مرد؟ وہ مؤذن صاحب وہاں اذان دیتے تھے اور اذان دینے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کہیں اور جاتے تھے، یہ سب آپ کو فرض کرنا پڑے گا. اچھا، دار کا لفظ جو ہے وہ محض گھر کے لیے نہیں آتا، بلکہ جیسے گڑیاں بنی ہوتی ہیں، یعنی ایک قبیلے کا یا ایک خاندان کا ایک علاقہ ہے، اس میں عام طور پر مسجد الدار بھی بنا لی جاتی تھی کہ یہ 10 لوگ ہیں، 20 گھرانے ہیں، ہمارے قبیلے کے ہیں، برادری کے ہیں، یہ یہاں آ کے نماز پڑھ لیں گے. تو مدینے میں بھی اس طرح کی صورتحال تھی. یہ جتنی چیزیں بھی بیان کی جا رہی ہیں، کیا یہ روایت کے اندر صراحت سے بیان ہوئی ہیں؟
جب صراحت سے بیان نہیں ہوئی ہیں تو فرض کیا جائے گا نا. فرض کرنے کی بنیاد کیا ہوگی؟ اگر یہ حرمت کا معاملہ ہوتا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تصریح فرماتے اور یہ کہتے کہ میں نے برکہ تمہیں امام مقرر کر دیا ہے. اچھا، پھر یہ کہ وہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر خواتین ہی کو آ کے نماز پڑھنی ہے اپنے طریقے پر، وہاں امام مقرر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو مسجدوں میں آ کے عورتوں کا نماز پڑھنا کوئی ممنوعات میں سے نہیں تھا. مسجد نبوی میں آخر تک عورتیں آتی رہی ہیں، اس کے بعد بھی آتی رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، یعنی جب مسجدوں میں عورتیں نماز پڑھنے آئے تو ان کو روکو نہیں. تو الگ سے اس کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اور اگر آئی گئی تھی اور یہ چیز ممنوع تھی تو پھر فرمانا چاہیے تھا کہ تم وہاں اذان دو گے لیکن نماز نہیں پڑھو گے. تو اس کے بعد تو یہ سنت قائم ہو جاتی. تو ظاہر ہے کہ ایک تہذیبی روایت ہے اور یہ اچھی روایت ہے، یعنی چونکہ مسجد ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اس میں ایسی کوئی صورت نہیں پیدا ہونی چاہیے جو لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں خلل انداز ہو. مردوں اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے، تو یہ چیز کسی ذہنی اضطراب کا باعث نہ بنے. اس وجہ سے اچھا یہی ہے کہ جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے وہی اختیار کیا جائے، یہی پسندیدہ ہوگا، یہی ہماری دینی تہذیبی روایت ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ دین کا حکم بن گیا ہے یا یہ سنت قائم ہو گئی ہے، اس کے لیے دلائل کافی نہیں. تو آپ دیکھ لیجیے کہ اس کلپ میں کتنی ڈیٹائی سے وہ خبر روایت ہے جو حضرت ورقہ والی روایت ہے. یہ سنن ابی داؤد میں 592 نمبر پہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خبر روایت ہے، اور یہاں پہ غامدی صاحب خبر روایت سے استدلال کر رہے ہیں، اور امت کا ایک اتنا اہم مسئلہ جو ہے امامت کا، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی امامت ممنوع نہیں کی گئی ہے، اور اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں کہ عورت امامت کروا سکتی ہے. تو یہ خبر روایت ہے. یہاں پہ ظنی اور قطعی کا کوئی مسئلہ غامدی صاحب کو یاد نہیں آیا، چونکہ انہوں نے ایک ماڈرنزم کو فروغ دینا ہے، ان کی ایک سوچ ہے کہ جس طرح سے وہ عورتوں کو آگے لے کر آنا چاہ رہے ہیں ماڈرنزم کی طرف، تو انہوں نے پھر خبر روایت سے بھی استدلال لینا ہی لینا ہے، اور وہاں پہ اپنے جو اصول ہیں ان کے جو ہے وہ مخالفت میں ہی چلنا ہے. یہی ڈبل سٹینڈرڈ ہے ان کا. تو یہاں پہ وہ خبر روایت جو حضرت ورقہ کی روایت ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ولید بن جمی نامی راوی ہے، کبھی وہ لیلہ بنت مالک سے روایت کرتا ہے، کبھی اپنی والدہ سے، کبھی اپنی دادی سے، اور کبھی عبد الرحمن بن خلاد سے جو خود مجہول ہے. اور یہ لیلہ بنت مالک یا اس کی والدہ جو ہے اور اس کی دادیاں وہ بھی مجہولائیں ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں کہیں تصریح نہیں ملتی ہے کہ وہ ثقہ ہیں یا ضعیف ہیں. تو جرح و تعدیل کا کلام نہیں ملتا ہے، اور مجہول راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. یہ بھی غامدی صاحب کو معلوم نہیں ہے، اور یہ روایت تو کہیں کسی جگہ اس سے کسی نے دلیل بھی نہیں پکڑی ہے، اور کہ غامدی صاحب بھی اس سے دلیل پکڑیں. بلکہ حضرت عائشہ تو جنگ جمل کا موقع پر اس لشکر کی لیڈر تھی، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ سب سے زیادہ علم والی ہیں. جو غامدی صاحب اکثر یہ بھی دلیل دیتے ہیں نا کہ عورت جو ہے وہ اگر بہت زیادہ علم رکھتی ہو تو پھر امامت سے منع نہیں کیا گیا، امامت کروائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم کون رکھتا تھا اس لشکر میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کم و بیش 2500 احادیث روایت ہیں. تو کیا اس لشکر میں کوئی ایسے اصحاب تھے جن سے کوئی 1000 کے لگ بھگ احادیث بھی روایت ہو؟ حضرت اللہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یا جس طرح اور دوسرے بھی صحابہ موجود ہو سکتے ہیں. تو حضرت عائشہ کے علم سے تو انکار نہیں تھا. تو کسی صحابی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ورقہ کو جماعت کے لیے کہا تھا، تو آپ بھی جماعت کرانے کی حقدار ہیں. کہیں کسی جگہ نہیں ہمیں ملتا ہے، اس کے بعد بھی کہیں کسی جگہ ہمیں نہیں ملتا. بڑی پڑھی لکھی خواتین اسلام میں رہی ہیں، تو کسی نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہو. تو یہ بھی غامدی صاحب کی کم علمی اور کم فہم ہے. اگر وہ انہوں نے شروعات حدیث پڑھی ہوتی جو کہ کتب ہے تو ان کو معلوم ہوتا کہ اس حدیث سے کسی نے کوئی دلیل نہیں پکڑی ہے، یا اگر پکڑی بھی ہوگی تو بہت بعد میں جا کے، اور یہ بہت ریئر جس کو کہتے ہیں 0.001% کسی نے پکڑی ہو. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ غامدی صاحب جو ہے وہ خبر روایت سے اس طرح سے حجت لے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ حدیث عمار کو خبر روایت کہہ کے ریجیکٹ کر رہے ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے غامدی صاحب کا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. غامدی صاحب کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی یادداشت میں کوئی مسئلہ ہو، اور وہ بھول گئے ہوں کہ وہ خبر روایت سے حجت کئی دفعہ لے چکے ہیں.
تو ان کو یاد کروانا چاہیے ان کے شاگردوں کو کہ آپ آلریڈی خبر واحد سے حجت لے چکے ہیں، تو اس حدیث سے بھی آپ کو حجت لینا چاہیے۔ تو یہ چند پوائنٹس کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کو الیبوریٹ کروں، تو میں نے الیبوریٹ کر دیا ہے۔ اس میں کوئی اسکرین شاٹس وغیرہ نہیں لگائے ہیں، ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں اور سب کو حوالہ جات پتہ ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ کوئی ان حوالوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔